بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. ہم فیضان دواخانہ برانچ 2 گولڈن فیضان دواخانہ پہ موجود ہیں, جہاں پہ ہمارے پاس مریض ہیں اویس اعظم صاحب. ان کی ایج 42 ہے اور یہ لدھے والا سے بلانگ کرتے ہیں. ان کو مسئلہ تھا گردن کے موروں کا, جس کی وجہ سے ان کی گردن جو ہے وہ ایسے کندھے پہ گر جاتی تھی اور اس میں شیفرنگ بھی تھی, جس کی وجہ سے یہ بہت پریشان تھے. یہ ہمارے پاس آئے آج سے 2 ماہ پہلے. ان کا ہم نے ٹریٹمنٹ کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی, اب یہ بہتر ہیں. باقی جیسے جیسے جو بھی ان کے ساتھ ہوا یہ آپ کو بتاتے ہیں. یہ بتائیں جی بھائی جان. جی شور. ایکچولی یہ 2021 میں آئی تھنک کرونا آیا تھا. اس کرونا میں چونکہ میں پروفیشنلی ایڈوکیٹ ہوں تو ایون تمام ڈپارٹمنٹس, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے علاوہ سبھی بند ہو گئے تھے. گورنمنٹ نے جو ان کو کلوز کر دیا تھا. اس میں میں نے ایک موبائل کا نا بہت زیادہ ایکسیس یوز آف موبائل کیا. مثلا جیسے یہ صوفہ پڑا ہے, میں نے رات کو صوفے پہ لیٹ جانا, اس کی اردو سب ٹائٹل نیچے ہوتا تھا, وہ ترجمہ پڑھنا, وہ پڑھتے پڑھتے ادھر ہی سو جانا پلو کا یا گردن کی جو ہے نا پراپر الائنمنٹ میں نیک نہ رہنے کی وجہ سے. جب کرونا ختم ہوا نا مجھے ہلکی ہلکی نا یہاں پہ یہ نامنیس ہاتھ میں آنی شروع ہوئی. میں نے اس کو اگنور کیا, میں نے کوئی میتھکبال یا اس طرح پروازین فورٹ وغیرہ جو ٹیبلٹ ہے وہ یوز کرتا رہا. لیکن 2 ماہ کے بعد میں ایک دن صبح اٹھا ہوں تو میری یہ والی چین جو ہے نا تھوڑی یہ یہاں پہ اس حصے پہ آگے لگ جاتی تھی. اس کو ادھر کرنا میرے لیے ایسے ہی تھا جیسے پتہ نہیں میرے کندھے پہ کسی نے 20 من وزن رکھ دیا. اس طرح میں کر ہی نہیں سکتا تھا ایسے نا. پھر اس کے بعد میں گجرانوالہ میں چلا گیا, میڈ کیئر ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کروائی, چیمہ ہارٹ کمپلیکس میں کروائی. سو میں نے راؤنڈ اباؤٹ تقریباً 6 سے 7 نیورو فزیشین گجرانوالہ میں بیٹھتے ہیں, ان سب سے میں نے اپنی ٹریٹمنٹ کروائی. الٹیمیٹلی انہوں نے مجھے لاہور فارورڈ کر دیا سر جی میڈ ہاسپٹل میں. وہاں پہ انہوں نے سارا میرا وہ ڈائگنوز بنائی, سروائکل اسپائن ٹائٹیکولس ڈسٹونیا جو ہے نا یہ میری انہوں نے ڈائگنوز کی کہ آپ کا یہ جو ہے ایشو ہے. اس کے حوالے سے پھر انہوں نے مجھے انجیکشن تھراپی کا کہا, بلکہ انہوں نے مجھے فارورڈ کیا فاروق ہاسپٹل لاہور. وہاں پہ پروفیسر شاہد مختار صاحب ہیں, انہوں نے پھر انجیکشن تھراپی ایک ہوتا ہے بٹاکس بوٹیلیم انجیکشن, انہوں نے وہ انجیکشن جو ہے وہ مجھے لگایا. وہ نیک میں لگا تو 4 ماہ بعد ریپیٹ ہوتا ہے, یہاں سے اس اینگل دونوں اینگلس میں نا کان کے نیچے. تو اس کے بعد وہ 4 ماہ کے بعد میں نے 3 انجیکشن بھی لگوائے, لیکن مجھے کوئی خاطر خواہ اس کا کوئی رزلٹ جو ہے نا پراپرلی نہیں ملا. مین وائل میں سمندری تک گیا ہوں, اوکاڑی تک گیا ہوں, حویلی لکھا میں کسی نے مجھے بتایا وہاں پہ بزرگ ہیں, حافظ آباد میں مورے چڑھانے والے پٹھوں کے حوالے سے, ادھر گجرانوالہ میں بھی ہیں کبوتروں والے گلے کے پاس, ادھر بھی میں 2 ماہ مالش کرواتا رہا ہوں, وہ بھی بڑے مشہور ہیں. سو میں نے ایلوپیتھک, ہومیوپیتھک, ٹھیک ہے, دیسی مختلف حکیم. فوڈ اسٹریٹ میں ایک حکیم صاحب ہے بڑے فیمس ہے, چشتی دواخانہ لکھا ہوا ہے, اور ایک اسی روڈ پہ ایک اور حکیم صاحب ہیں, ان سے بھی. پھر نیائی چوک میں حکیم عبد الجبار صاحب کے بیٹے ہیں حافظ صاحب, ان سے بھی میں نے مطلب بہت ساری جگہ وزٹ کی. جہاں جہاں مجھے کسی دوست نے عزیز نے کہا میں ہر جگہ پہ گیا, لیکن 10% 15% تھوڑا سا فرق آتا تھا, اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا. اور میڈیسن ایک ٹائم میں میری 7 سے 8 تھی سر ٹیبلٹس, دوپہر کو بھی شام کو بھی. اب پھر کرتے کرتے مجھے جو ہے وہ آپ کا پتہ چلا ان کا حکیم صاحب کا, تو میرے والد صاحب کو کسی نے بتایا کہ اس طرح ایک بندہ ہے تو وہ آپ اس سے مشورہ کریں. بلکہ ان کے پاس آتے آتے بھی میں نے 6 ماہ لگا دیے. میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا, میں فیڈ اپ ہو گیا تھا کہ یار پتہ نہیں کیا جو ہونا ہے چھوڑو, میری لائف ایسے میں بہت مایوس ہو گیا تھا. خیر مجھے چاچو میرے جو ہیں چھوٹے محمد آصف وڑائی صاحب, انہوں نے مرالی والا میں ان کے دوست تھے, انہوں نے ان سے بات کی, مجھے کنسلٹیشن کے بغیر ہی انہوں نے ٹائم لے لیا. مجھے وہ لے کے چلے گئے چاچو میرے, ان سے میں نے ٹریٹمنٹ شروع کی. انہوں نے ایک آئل دیا اور ایک کھانے کا ایک اسپیسیفک طریقہ تھا کہ وہ اس طرح بنا کے آپ نے شوربہ پینا ہے, اس کی یخنی ٹائپ کا پروسیس کر کے. وہ میں نے کیا, 2 ہفتے میں نے کیا, میں بہتر ہو گیا. لیکن اس دوران نا مجھے ایک اور بندہ ملا, اس نے مجھے کہا جی یہ آئل ہے آپ یہ یوز کریں, اس میں تو 2-3 لوگوں کو شفا ہوئی ہے, میرے بھائی کو ہوئی ہے. میں نے کہا چلو, دیکھیے جو غرض مند ہوتا ہے نا وہ دیوانہ ہوتا ہے. میں فوراً جناب ان کی طرف جو ہے نا دوڑ لگا. اب وہ اس دوران ان کا میرا گیپ آ گیا 20 دن کا. چاچو میرے جو ہے نا وہ مجھے پوچھتے ہیں یار تو جانا نہیں ہے دوبارہ. میں کہا چاچو وہ میں نے نا ایسے, بلکہ وہ مجھ سے ناراض ہو گئے. مجھے کہتے یار تو ایک جگہ سے ٹیکتا ہی نہیں. میں چاچو جی میں کیا آپ کو بتاؤں کہ میرا 4-5 سال ہو گئے ہیں, تو میں اتنا مجبور ہوں, مجھے جو کہتا ہے میں اس کی باتوں میں لگ جاتا. کہتے یار جب میری مننے نا تو حکیم صاحب کو لے کے چلے. پھر دوبارہ ہم حکیم صاحب کے پاس گئے, انہوں نے پھر ہمیں تھوڑا سا ڈانٹا بھی, معالج کا حق بنتا ہے جی. تو پھر ان کی میں نے دوبارہ سے ٹریٹمنٹ اب شروع کی ہے, اپروکسیمیٹلی 1 ماہ پھر ہو گیا ہے. اس سے اب مجھے کافی بہتر ہے, ورنہ یہ والی تھوڑی جو میری تھی یہ اس پہ اس نیک پہ جا کے ایسے رہتی تھی. اس کو ادھر کرنا ایسے لگتا تھا جیسے کندھوں پہ یہ سارا برین بیگ سے کھینچا جاتا تھا, یہ نیک کے مسل کھینچے جاتے تھے, آئز کھینچی جاتی تھی, مطلب بہت پرابلم ہوتا تھا. مایوس ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جی یہ, میں تو انہیں فرشتہ صفت انسان کہوں گا کہ مجھے ان کے ہاتھوں سے کافی, یہ دیکھیں ابھی میں یہ موومنٹ یہاں پہ گردن لانا, سلام پورا پھیرنا میرے لیے مشکل ہے, ایسے سپورٹ دے کے میں کرتا تھا. تو اب الحمدللہ لیفٹ یہ نماز پڑھ رہے جیسے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، اب واپس فوراً آ جاتی ہے، ورنہ یہاں پہ آ کے ادھر آ کے اسٹاک ہو جاتی تھی، ایسے پکڑ کے ایسے کرنا پڑے. اس دوران میں نے نا ایک اور ہاسپٹل کا چلے نام لیتا ہے، سبھی ڈاکٹر اچھے ہوتے ہیں، سبھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا پیشنٹ ٹھیک ہو جائے. مجھے ایک دوست نے نا ان سے ملنے سے پہلے ایک اور بھی ریفر کیا ایک ڈاکٹر، میں ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھے اسٹریچ لگایا 3 دن کے لیے. آپ نے کہنا آپ سے ملنے سے پہلے آپ دونوں سے حکیم صاحبان سے ملنے سے پہلے مجھے کسی دوست نے فورس کیا کہ یار آپ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلو. میں نے کہا یار میں فیڈ اپ ہو گیا ہوں، بس میں ایسے ہی ٹھیک ہو گیا، میں مایوس ہو گیا. بہرحال میں چلا گیا وہاں پہ نا، وہاں پہ گیا تو انہوں نے کہا جی آپ کو 3 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا اور آپ کو نا باڈی کو مکمل اسٹریچ جو ہے نا وہ لگائیں گے. مجھے انہوں نے بیڈ پہ لٹا دیا ایز اے پیشنٹ، میری یہ نیک کو وہ بنا کے نا ایک انہوں نے شکنجا سا بنایا ہوتا ہے، وہ لگا کے بیٹ وغیرہ ایسے پیچھے انہوں نے اسٹینڈ رکھا، اس کو نا فرقی سے گھما کے تو اس کو ٹائٹ کر، یعنی کہ گردن کو اس پورشن میں رکھتے ہیں اور لیگس کو جو ہے نا وہاں پہ بھی وہ لگا کے اسٹریچ، ٹانگیں بھی سیدھی. 3 دن ماں سوائے واش روم یا کھانا کھانے کے، اس کے علاوہ 3 دن میں اسی پوزیشن میں رہا ہوں، وہاں پہ ایڈمٹ رہا. اور اس دوران وہ جو چونکہ ہمارا میڈیکل لائن سے میرے فیملی میں 5-6 ڈاکٹر ہیں بھی، ویسے چھوٹا بھائی بھی، بھابھی بھی، مسز بھی، 2 سسٹر بھی، ان کے توسل سے بھی میں نے ویسے بڑے ڈاکٹروں کو وزٹ کیا بہت، ایون کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں سے کنسلٹیشن بھی کی ہے، اسلام آباد تک انہوں نے. اچھا تو ہاں ایک اور بات بتائیں، میری اس دوران نا جی میڈیسن کھانے سے، ایلوپیتھک حد سے زیادہ میڈیسن کھانے سے میری میموری جو ہے نا وہ جاتی رہی. سیڈیٹیو میڈیسن تھی نا. اب میں نے یہ موبائل پکڑا ہے فار ایگزامپل، بھائی کا یا باپ کا نمبر تو نہیں یاد ہوتا ہے، میں نے ایسے کر کے نمبر ڈائل کیا ہے، یہاں تک لاتے ہوئے مجھے یاد نہیں رہتا تھا کہ میں نے کس کو کال ملائی ہے. پھر میں فوراً ایسے دیکھتا تھا یار کال کس کو کی ہے، پھر مجھے بتا، پھر میں اوکے کہتا. اب جب میں نے ایلوپیتھک میڈیسن وقت، کیونکہ اس میں سیڈیٹیو ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے، وہ ایلوپیتھک میں یہ کہ یار بندے کو اس طرح کا مسئلہ ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یار اس بندے کو ریسٹ دو، سلا دو. کنس انہوں نے جو مجھے ڈرپ ادھر لگائی نا 3 دن، اس میں کنس بھی تھا، اس میں جناب کافی ساری میڈیسن تھی جو ریلیٹڈ اس کے. جو آپ یہ بتائیں کہ کیا ہم نے صاحب نے ہم نے آپ کو کوئی میڈیسن کھلائی ہے یا نہیں کھلائی؟ نہیں، حکیم صاحب نے مجھے کوئی میڈیسن نہیں کھلائی. انہوں نے علاج بالغذا والا سسٹم میرے ساتھ کیا ہے. ایک ہنڈیا وہ جو مٹی کی ہوتی ہے وہ لینی ہے. آپ لوگوں نے مجھے جو ریکمینڈ کیا کہ وہ ہنڈیا میں تقریباً 3 تھوم کی وہ ڈلیاں وہ ڈالنی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ ایک جو بھی انہوں نے مجھے نسخہ بتایا تھا، آپ نے اس نسخے کو میں نے فالو کیا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک بھی ٹیبلٹ مجھے نہیں کہی. کیا اب آپ سیٹسفائڈ ہیں علاج سے؟ جی الحمدللہ میں سیٹسفائڈ ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اب دیکھیں یہاں پہ روک لیتا ہوں، اسٹاپ کر لیتا ہوں، میرا یہ برڈن کم ہو گیا. یہ تھے جناب اویس اعظم صاحب، تو یہ اب بہت سیٹسفائڈ ہیں. ہمارا مقصد ان کا انٹرویو دینے کا یہ تھا کہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اگر کسی کو بھی یہ مرض ہے یا مسئلہ ہے تو وہ ہمارے پاس آئے، ہم اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے انشاءاللہ. شفا اللہ کی طرف سے ہے. سب ڈاکٹرز، سب حکیم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ہمارے پاس بھیجا ہے اس کو اللہ شفا دے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کا کامیاب علاج کرتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ بغیر دوائیوں کے علاج کریں اور بغیر دوائیوں کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو تھوڑی بہت میڈیسن دینی پڑتی ہے، لیکن زیادہ تر ایسے ہیں جن کو ہم میڈیسن نہیں دیتے اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. حکیم صاحب بہت اچھے طریقے سے علاج کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم ایک ٹیم ورک کرتے ہیں اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. ہمارے نیچے دیے گئے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر کے ہمارا گولڈن فیضان دواخانہ برانچ نمبر 2 کوٹلی رستم میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. باقی ہم آپ کے صحت دوست حکیم ہیں اور فلاح انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. ویسے صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو اپنے سامان رکھے.